बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, जो हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने कर लिया, अब ना हुकूमत और ना ही एस्टैब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है और पब्लिकली अब इस सारे प्रोसेस से या इस अमल से जान छुड़वाने की कोशिश की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट मुसलसल कोशिशें कर रही है किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज कर लिया जाए या फिर उनको अपने मामलात के साथ मिला लिया जाए, लेकिन उसमें मुसलसल नाकामी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर पिछले 30 दिनों के अंदर तीसरा दौरा सऊदी अरब कर रहे हैं और आज उनकी मुलाकात हुई है सऊदी क्राउन प्रिंस या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। और पिछले आप ये कह सकते हैं कि 6 महीनों में ये 5वीं मुलाकात है मोहम्मद बिन सलमान से। मामलात एक ही हैं, मेहनत तरला कोशिशें, कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई का फ़ाइनल राउंड जो है वो अब तकरीबन शुरू हो चुका है और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। क्या ऐसे ही पेशरफ्त हुई है जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं, वो भी बताएंगे। और दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बदबूदार फिर फैसला कर दिया है और कोशिश की जा रही है इस बदबूदार सिस्टम का को जो 8 फरवरी 9 फरवरी के इलेक्शंस को चोरी के शुदा जो मैंडेट है उसको छुपाने की जो कोशिश की जा रही हैं। ताफ़ुन ज़दा जो लाश है उसकी बदबू बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और आज भी वही हुआ है। उसकी डिटेल आपके साथ देंगे। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों का जो 8 फरवरी 2024 को जो नतीजा आया उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो 3 उम्मीदवारान थे वो जीते। आमिर मुग़ल भी जीते, अली बुखारी भी जीते और शुएब शाहीन भी जीते। ये क्रिस्टल एंड क्लियर हलके थे, जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ फॉर्म 45 देखने थे और उसके बाद नतीजा आ जाना था कि जीता कौन है, हारा कौन है। लेकिन कुछ मालियाती मामलात थे, कुछ मैनेजमेंट हुई थी, इलेक्शन कमीशन खुद शामिल था उसके अंदर, इतलात यही हैं, और कुछ और हलके भी शामिल थे। और उन्होंने कहा कि एक भी हलका जिनकी हमने डील की है, एक भी हलका जिनकी हमने डील की है उसको हमने लूज़ नहीं करना, उसको हमने हुकूमत से वापस नहीं होने देना। जो नतीजा है वही बरकरार रहेगा। ये बात मुझे जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ था और मैंने कहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो 1 महीने के अंदर केस ही उठ जाएगा, उठा के बाहर फेंक देगी इनकी कामयाबी, तो मुझे वहाँ पर एक सोर्स ने बताया था। उसने कहा था कि काम कच्चा नहीं किया गया, काम पक्का किया गया है और जिन लोगों ने काम पक्का कराया है फ़हीम साहब, वो इसकी हिफाजत भी करेंगे और उनको गारंटी दी गई है कि आपको जो एमएनएशिप दी जा रही है ये 5 साल के लिए है, 3 साल, 1.5 साल, 1 साल के लिए नहीं है। मतलब मैंने कहा था कि इसका मतलब क्या है, तो सोर्स ने बताया था कि इसका मतलब ये है कि ये जो बंदे आए हैं, जो एमएनएस जिनको सीटें दी गई हैं, घर से बुला कर उठा के नींदों से जगा कर जो उनको बताया गया है कि आपको सीटें दी जा रही हैं, ये डील है, तो वो डील जो की गई है वो पक्की की गई है डील। ऐसे तो नहीं राजा खुरम नवाज़ जो हैं, जो कि अली बुखारी के हल्के से वो हारे थे बड़े बुरे तरीके से, सब कुछ उनके डेरे के ऊपर सब कुछ ख़त्म था। तारिक फजल चौधरी की भी यही सूरत हाल थी, अंजुम अकील की भी यही सूरत हाल थी। तो ऐसा तो नहीं इनको एमएनए बनाया गया, तो इसके लिए भरपूर कोशिशें भी की जाएंगी और वो कोशिशें की गई। हमने देखा कि पहले ट्रिब्यूनल तब्दील किया गया, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का इलेक्शन कमीशन में इन्वॉल्वमेंट है तो वो की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन के सिर्फ एक मेंबर है, मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना साहब, उसके अलावा बाकी चारों मेंबर्स एक पेज के ऊपर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास दरख्वास्त गई पीटीआई की, उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, इस तरह से तो नहीं होता, ये हो गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी कि आपने जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, बायसनेस का इल्ज़ाम लगा दिया है, इंसाफ का इल्ज़ाम नहीं लगा दिया, इंसाफ नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को फिर रिमांड बैक कर देते हैं जनाब आमिर फ़ारूक साहब, और इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुना दिया। फैसला ये सुनाया जनाबे वाला कि जो हाज़िर सर्विस जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी,
وہ انصاف نہیں کر سکیں گے. لو جی. اور جو ریٹائرڈ جج ہیں جن کو جج والی تنخواہ بھی ملے گی، امارات بھی ملے گی، نئی نئی گاڑیاں بھی ملی ہیں، آفس بھی ملا ہوا ہے، وہ انصاف کریں گے. یعنی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب جو پنڈی بینچ کو دیکھ رہے ہیں، پنڈی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ٹریبیونل کو، وہ اب انصاف کریں گے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا. جب ہو جائے انصاف تو مجھے بتا دیجیے گا یا مجھے میسج کر دیجیے گا کہ انصاف سر ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں گے انصاف ایسے ہوتا ہے. بہرحال تحریک انصاف اس کو پھر چیلنج کرے گی، اور جب چیلنج کرے گی تو معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جائے گا، اور وہی رام کہانی چلتی رہے گی. تو ایک بدبودار فیصلہ، وہ تعفن زدہ جو سسٹم جو 8 فروری یا 9 فروری کے ان جھوٹے فارم 47 کے اوپر بنا ہوا ہے، جس کی بدبو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، لیکن ہمارا سسٹم، ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور ہمارے کچھ لوگ اس بدبودار نظام کی بدبو ختم کرنے کے لیے عارضی طور کے اوپر اس کے اوپر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایئر فریشر لگا رہے ہیں، پرفیومز لگا رہے ہیں، اور اس طرح سے جھوٹے گھٹیا قسم کے بدبودار قسم کے فیصلے جو ہیں وہ دے کر فی الوقت اس کی جو بدبو ہے وہ اسے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان دا اینڈ یہ سب کچھ سامنے آئے گا، بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے. دوسرا ٹاپک عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو فائنل راؤنڈ ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے. 26 نومبر 2024 کے جو ایک اندوناک قسم کی جو رات تھی، بروٹیلٹی کا ایک بہت خوفناک قسم کا جو مظاہرہ کیا گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر نہیں ہو پا رہے. حکومت کہتی ہے آپ نے ڈیسائیڈ کیا، آپ ہی جانیں، آپ نے ہی مطلب یہ کہ سارا فیصلہ کیا آپ نے، فائرنگ کا جو بھی، اب آپ ہی جانیں آپریشن کا. کسی حد تک عبوری طور پر حکومت اس کو اون کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اون نہیں کر پا رہی. حکومت کے اندر سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپریشن ہم مان لیتے ہیں، اس کو اون کر لیتے ہیں، تو پھر ہم میں اور کاف لیگ والی حکومت میں کیا فرق رہ جائے گا. جب ثانیہ لال مسجد ہوا، جب آپریشن لال مسجد ہوا، جب نواب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، اور وہ پھر جو سچویشن تھی، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور گو کہ اس وقت وہ والی صورتحال نہیں ہے کہ اس تحریک کو ایک اس ایسی کی تحریک بنے، اور وہ جو تحریک ہے وہ پھر اس حکومت کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ بن سکے. لیکن بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، اور عمران خان صاحب نے اسے انٹرنیشنل معاملات کے اوپر، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لانے کی بھی ہدایت کر دی ہے، اور تحریک انصاف نے اس کا سارا ڈوزیر بھی تیار کر لیا ہے. وہ بھی اقوام متحدہ اور بڑے اداروں کے اندر بھجوایا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو انٹرنیشنلی پریشر آ رہا ہے، اور پاکستانی ڈائسپورا جو US کے اندر ہے یا جو دیگر بڑے اہم ممالک کے اندر موجود ہے، وہ بھی اس ایشوز کو ریز کر رہی ہے. اور جو نیشنلی انٹرنیشنلی جو پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس کو لے کر کافی زیادہ پریشانی ہے. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل نکال دی جائے جس میں ہم عمران خان کو رہا کریں، اور PTI اس 26 نومبر والے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائے، تاکہ سب کی نوکریاں جو ہے وہ چلتی رہیں. اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں. یہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران تقریباً 5واں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب ہے. وہاں پر ان کی محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، یا ملاقات آج ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں بظاہر وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے. گو کہ انہوں نے ہر دفعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مناسب وقت آئے گا تو ہم دورہ کر لیں گے، لیکن ان کا دورہ جو ایک ہوا تھا وہ بھی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تب ہوا تھا. اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کا دورہ ان کا نہیں ہو سکا. اور اگر سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان ہوتا ہے تو یہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن فی الوقت کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے. لیکن اس حکومت کی کوشش یہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوشش یہی ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کے ذریعے، جو کہ امریکہ کے جو نو منتخب یا نامزد پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کا ٹرائیکا رہتا ہے. سننے میں آیا تھا جب پہلا دور تھا، جو فارن ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا ٹرائیکا تھا محمد بن سلمان، ڈونلڈ ٹرمپ، اور جو UAE کے صدر ہیں یا فرمانروا ہیں ان کے. تو ان کے درمیان معاملات کافی زیادہ بہتر تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بھجوایا جاتا ہے. ظاہر بظاہر تو وزیر اعظم وہی ہیں، لیکن جو طاقتور ہیں وہ کوئی اور ہیں. ان کے دورے سے پہلے ایک دورہ
طاقتور شخصیت کا ہوتا ہے اور پھر وزیر اعظم چلے جاتے ہیں. تو اس میں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد بن سلمان کے ذریعے کوشش کرائی جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مان جائیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کر لیں, ان کو مینیج کر لیں, اور جو بائیڈن کی پالیسیز تھیں اسی کے مطابق ہی امریکہ آگے بڑھے, اور جو سسٹم پاکستان کے اندر چل رہا ہے, جو رجیم چینج کا آپریشن پاکستان کے اندر ہوا وہ کنٹینیو کرے. نہیں, اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کچھ اور حکم دے دیا جاتا ہے تو پھر ان سب کی جو نوکریاں ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی, ان سب کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور جو آج پابند سلاسل ہیں اور جو آج صاحب اقتدار ہیں یہ پھر الٹ ہو جائے گا. جو پابند سلاسل ہیں وہ حکمران بن سکتے ہیں, اور جو حکمران ہیں وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں. تو ان کو خوف ہے, اور پھر خوف یہ جس قسم کا خونی سلوک کیا گیا پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ, تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ 1% بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو یہ ساری زندگی سیاست کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن کمال جرأت کا مظاہرہ کیا عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے کہ اس خوفناک قسم کے دور کے اندر بھی جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ وہ لائل رہے, عمران خان کے ساتھ وہ کمیٹڈ رہے, اور عمران خان خود کمیٹڈ رہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ رکھنے والے لوگ ہیں, چند ایک کے سوا باقی سب اس بات کے اوپر قائل ہو چکے ہیں کہ جو نقصان اسٹیبلشمنٹ کو, جو نقصان جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک رولنگ کو یا طاقت کو نقصان عمران خان نے پہنچایا ہے, گو کہ عمران خان پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, رائٹ کے آدمی تھے, رائٹ کی سیاست کرتے تھے, لیفٹ کی سیاست نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جو کام عمران خان نے کیا ہے وہ شاید بھٹو نے بھی نہیں کیا, بے نظیر نے بھی نہیں کیا, کسی اور جماعت نے نہیں کیا, کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا دیا ہے. لیٹس سی کہ عمران خان صاحب مزید کب تک اس سارے صورتحال میں رہتے ہیں. لیکن تا وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں خان صاحب کسی ڈیل کے اوپر نہیں آ رہے. کوششیں جاری ہیں کہ خان صاحب کو منا لیا جائے, کچھ مہینے کے لیے آپ خاموشی اختیار کر لیں, لیکن خان صاحب ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. لیکن اب ایک اور راؤنڈ جاری ہے, شاید اس کے اندر خان صاحب اپنی شرائط کے اوپر باہر آئیں اور اپنی شرائط کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاست میں دوبارہ وہ عملی طور پر قدم رکھیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے ایک آدھ ہفتے میں بہت حد تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی. لیکن تمام تر معاملات جنوری کے آغاز میں یا فروری کے اختتام تک بہت حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ تھا آج کا ویڈیو, مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.